جس پر بات کرتے ہیں. خوصا صاحب, آپ نے لڑائی سے باز نہیں آنا, کیوں آپ ڈرائیو کر رہے ہیں اس لڑائی کو پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف؟ آپ اسٹیٹ آف ڈینائل سے باہر نہیں آتے. The problem is, unfortunately, we are in a state of denial. جب تک آپ یہ تسلیم نہیں کریں گے کہ مینڈیٹ جو ہے عمران خان کو ملا ہے 8 فروری کو, جب تک آپ اس حقیقت کو امر کو تسلیم نہیں کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک بہت بڑی جماعت ہے. کون نہیں مان رہا؟ ابھی تو آپ نہیں مان رہے نا, اسی لیے آپ کون, آپ تو بڑا یہ جو آپ کا برابر بیٹھے یہ نہیں مان رہے, اور یہ تو ان کی تو حیثیت نہیں ہے. ان کو جو چلا رہے ہیں وہی جو ان کے پیچھے ہیں, جو ان کو لانے والے ہیں. فائنانس منسٹر اسٹیبلشمنٹ کس طرح نہیں مان, I'm just trying to understand, کس طرح نہیں مان رہے, مطلب کس کو کہ آپ اسٹیبلشمنٹ دیکھیں. ہمیں رہائی کی جو ہے مخلصی کی قیدی نمبر 804 کو باہر آنے کی جو ہے پروسیجر کے تحت آئے گا نا, کہ ایسے آپ کے کہنے پہ آ جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں پروسیجر تو باقی ایک ہی چیز عدت والا رہ گیا نا. عدت والے میں جو ڈرامہ ہوا آپ کو بھی پتا ہے, کیسز ختم ہو رہے ہیں نا آپ کے, ختم ہو نہیں رہے. ختم فوج بیچ میں کہاں سے آ جاتی؟ ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہ کر رہے ہیں کیس, پوچھے آپ کر رہے ہیں, پوچھے وہ کہہ رہے ہیں جی آپ حقیقت تسلیم نہیں کرتے, اور آپ کو تو انہوں نے زیادہ اہمیت نہیں دی. تو کیا پاکستان کا سارا آئینی بندوبست جو ہے, ان کے جو غبارے میں ہوا بھری ہے کہ سب سے پاپولر لیڈر ہیں, وی شوڈ آل رول اوور اینڈ ڈائی. ٹھیک ہے آپ کو 1,78,00,000 ووٹ مل گئے. ان کی سیٹوں کا جو معاملہ ہے, جو مخصوص سیٹیں ہیں ان کا معاملہ جو ہے, اس کے اوپر کورٹ کے آبزرویشنز جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. ہم اس وقت سے بھی اصرار کر رہے تھے یہ سیٹیں آپ نہ لیں, اس کو پینڈنگ میں رہنے دیں. اگر آپ کے پاس فارمولا ہے, لیکن آپ نے وہ سیٹیں لے لی, باقی جماعتوں نے بھی لے لی, اب ان کا کلیم جو ہے وہ تگڑا ہو جاتا ہے, جی آپ نے ہمارا مینڈیٹ چرا لیا. سو یو ہیو ڈن تھنگز. صرف مخصوص کا مینڈیٹ نہیں چرایا, اس سے پہلے بھی آ جاتے ہیں. میں مخصوص کے حوالے سے اس حد تک متفق ہوں کہ ہماری جماعتوں کو وہ سیٹیں نہیں لینی. ٹھیک ہے, دیکھیں ان کے ساتھ جو ہوا, جب جنرل پرویز مشرف نے ان کو باہر بھیج دیا 10 سال کے لیے بھیجا, یا یہ خود گئے یا جو بھی ہوا, وہ آپ کیا اتنا تو مان لو, اوکے ٹھیک ہے چلیں بھیجا, اور اسحاق ڈار کو یہ چھوڑ گئے. اسحاق ڈار نے کنفیشنل سٹیٹمنٹ دیا, وہ جو کچھ ہوا اس کے بعد میں اٹارنی جنرل تھا, وہ سارا میرے سامنے جو ہے آئی تھی. وہ صحیح تھا سٹیٹمنٹ, بالکل 100% صحیح تھا. اسحاق ڈار کو انڈر کوشچن دے, وہ ٹھیک ہے. میں نے یہ پوچھا, میں نے اس کو تفتیشی کو ڈپٹی ڈائریکٹر تھا, میں نے کہا کہ کیا الٹا لٹکایا تھا, کیا کیا تھا. ہم خود چونکہ ساری زندگی, اور پھر ہم بائی دا وے ساتھ تھے, میں نے کہا کہ کیا الٹا کیا تھا, کیا کیا تھا. تو کہتا ہے قسم خدا دی کھوسا صاحب کوئی ہم عدالت میں نہیں کھڑے, میں نے تو صرف یہ کہا تھا ابا تیرا جڑا ہے نا تینوں چھڈ کے ٹبر سارا لے کے تے سرور محل چلا گیا ہے, تے تینوں ایتھے چھڈ گیا تے ساڈے کول لے نے. اس طرح نہیں کہتے, کہا اس نے لیکن اور آپ کیوں نہیں مانتے کہ آپ کو ان کے ساتھ بیٹھ کے انگیج کرنا ہوگا؟ کیوں فوج کی طرف ڈائریکٹ کیے ہوئے ہیں آپ نے بندوقیں؟ بالکل بھی نہیں, ہم بالکل تیار ہیں. ہمارا 180 سے اوپر کا جو مینڈیٹ تھا فارم 47 کا, جو انہوں نے بھی, ان کو ساروں کو پتا ہے. لاہور سے میں جیتا ہوں. نہیں پتا نا جی, یہ آپ نے خود غبارے میں ہوا بھر دی ہے. 200 کر دیں جی. اگر بایو میٹرک کی مشین چل کے ان کے لیے جو ہے اسلام آباد ایئرپورٹ پر جاتی ہے, اور بایو میٹرک ہم کروانے جاتے ہیں, تو ہمیں ہائی کورٹ کے کمرے سے گرفتار کر لیا جاتا ہے عمران خان کو. اگر ان کو پھر آپ کو عدالت نے ایک دن میں 12 ضمانتیں دی ہیں جناب علی, ایک وقت 17 ضمانتوں پہ تھے. اتنا جھوٹے اتنے فضول کیس جس طرح سے سائفر کا ہوا ہے, جس طرح فارغ ہو رہے ہیں نا, اس لیے کہ زنجیروں سے عدلیہ کو آزادی مل رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ جب 6 ججز نے کہا اور سپریم کورٹ ساری نے لیا, تو سارے ہائی کورٹ کے ججز نے کہا مل رہی ہے نا ریلیف. ہمیں انصاف چاہیے اور آزاد عدلیہ چاہیے. اور کنی آزاد, یہ ماشاءاللہ یہ جو ہے فکس میچ کھیلتے ہیں ہمیشہ, یہ فکس میچ پر ہی بری ہوئے ہیں سارے. پاناما لیک کوئی پاکستان یہ تحریک انصاف نے بنایا تھا, یا پاکستانی کوئی وہ تھے. 6 آف شور, پاناما میں ہی سزا ہوئی ہے. 6 آف شور کمپنیز, اکاما پہ یار وہ تو لائف کی ہے, لیکن یہ جو نیب نے اکاما اس لیے یاد آیا کہ جب صاحب نے کہا نا کہ سائفر ایک کاغذ ہے, تو اکاما بھی ایک کاغذ ہے جناب علی, اور وہ سیکرٹ نہیں تھا, یہ تو اسٹیٹ سیکرٹ تھا. But you're not going to justify what happened to Nawaz Sharif. I am saying کہ نواز شریف کو جو انہوں نے بری کیا ہے انتہائی پاکستان کے, ان کے خلاف کیس ٹھیک تھا 1000 گنا. میں آپ کو, ہمیں بھائی جان الیکشن سے 1 ہفتہ پہلے جس طرح سے 3 کیسز میں ڈٹھائی سے جب آپ کو فائدہ ہوا,
अब चले वो अभी तक रो रहे हैं, वो अभी तक रो रहे हैं कि उन कन्विक्शंस का जितना आपको फायदा हुआ है, आपकी सारी इलेक्शन कैंपेन का उतना फायदा नहीं हुआ। अभी भी इद्दत को ये लेकर चल रहे हैं, अभी भी इद्दत को जस्टिफाई, इद्दत वाले ये चल रहे हैं ना, तो फिर आप इनसे बात करें ना। इनसे ये इनकी औकात ही नहीं है यार, जिनसे वो बात करते हैं वो। ओ भाई ये माने कि हमने सजाएं करवाई हैं। मेरा अरशद शरीफ मरहूम बेचारा, उसके पास भी उस वक्त हमने जो है सारा पनामा लीक को स्टडी किया था। एक ब्रॉडशीट कंपनी थी जो पाकिस्तान ने एंगेज की थी, उन्होंने इनके एसेट सारे ड्रॉ किए थे। इनका वन हाइट यार मैं तुझे प्रॉपर्टीज गिन के सुना देता हूँ। चले ठीक है, नवाज शरीफ से हट के जो इनके बाकी लीडरान रहे, पाबंद सलासल रहे, चले लीडरान को छोड़ दें, जो आहद चीमा रहे 3 साल जेल में। आई मीन डू यू रियली थिंक दे हैड अ फ्री पास? उस वक्त कानून की हुक्मरानी थी जी। आज आपने को कैंपेन आप चाहते हो कि मैं इन सारों के एक अलग सेशन कर ले? मैं इन सारों के जो है ना मकसूद चपड़ासी के अकाउंट से अरबों रुपए के से लेकर मैं आपको सारी ट्रेल आपको बताता हूं। एक केस भी इनके खिलाफ झूठा नहीं था, लेकिन बदकिस्मती है हमारी कि जब हम इक्तदार में आते हैं तो हमारा एजेंडा ये होता है कि हमने अपने केस, ये आपको अहमियत देते नहीं है, टकराव उनका एस्टेब्लिशमेंट के साथ है, आप हुकूमत के अंदर आपकी जमात मौजूद है, तो नुकसान तो आपका होगा कि नहीं? निजाम धड़ाम से गिर जाएगा। नहीं, निजाम तो अभी देखे ना, अगले हफ्ते बजट का सेशन है, हम तो हमेशा बात करने के लिए तैयार। इनके पास अवाम के मसाइल का हल एक ही मसला है, बानी चेयरमैन, उसके इर्द गिर्द सारी जो पूरी कहानी, वीडियोस, इल्जामात, तो ये सारा इशू। अब अगर पाकिस्तान के अवाम की तकलीफ को हल करने के लिए कोई इलाज है खोसा साहब की जमात के पास है, बिल्कुल तो है। हम फॉर्म 47 की कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि 300-350 केस जो है वो 2 जज नहीं सुन सकते, 6 जजेस का उन्होंने नाम और दिया, सर्विंग जजेस का। इन्होंने उसको ब्लॉक कर दिया। उसके बाद जस्टिस किसने ब्लॉक किया? मैंने ब्लॉक किया। गवर्नमेंट ने ब्लॉक कर दिया, उनको नहीं नॉमिनेट किया, नहीं अपॉइंट किया उन्होंने। फिर ये अमेंडमेंट इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करता है जजेस ट्राइब्यूनल के, हुकूमत नहीं करती। सुन तो ले। फिर ऑर्डिनेंस आपने निकाला, ऑर्डिनेंस इन्होंने कहा कि रिटायर्ड जजेस हों जो चीफ जस्टिस की सवाबदियत प्रोसीजर चेंज कर दिया तो वेरी गुड, ताकि प्लायबल जजेस हों, ताकि हमारे ही मनपसंद हो, यही तो बात हमारे ही। आप नहीं मानते? ये इलेक्शन कमीशन जो इनकी नहीं किसी और की बांदी और लौंडी है यार, वो तारीफें की वो तो मोदी भी मांग रहा है कि मुझे राजा सिकंदर चाहिए, फॉर्म 47 जो बाकी बचे हुए हैं वो लेकर आ जाए, मुझे कांग्रेस खा रही है। व्यूअर्स के लिए ये अभी जुगत लगा रहे हैं, ये हकीकत में नहीं हुआ, वरना लोगों ने ये ट्वीट आए हुए हैं, बाइडेन ने मंगवाया है इसको राजा। इट्स बीन अ जोक, नाउ एवरीबॉडी नोज, इवन बच्चा। क्यों चीफ जस्टिस जो है, क्यों चीफ कमिश्नर अपना एम्बेसडर बरतानिया